کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں ہے بہتر ہوگا تمہیں ضرور ملے گا۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، مسکرا کے نکلے ہیں، تیار رہیے گا یہاں سے وہاں تک کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہم اگر مسکرے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ کوئی نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیں گے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا۔ مجھے دیکھنا ہے نیچے بیٹھے پہ لوگ زیادہ داد دیتے ہیں، اوپر کمپٹیشن ہے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ داد چوتھے مصرے پہ چاہیے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ کمزور تالی بجا رہے ہیں آپ، ایسے کام چلے گا نہیں۔ یہ ہاں اب لگا کہ میں تھوڑا زندہ دل لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ بھائی عمران صاحب ابھی تک کا اسکور یہ ہے کہ نیچے والے جیت رہے ہیں، یہ جو بالکنی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تھوڑے سے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلیے ابھی اگلے راؤنڈ میں پتا ابھی میچ تھوڑی دیر چلے گا، ایسے تھوڑی۔ کسی نے کہا کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے، جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے، تب تک اپنی کہانیوں میں شکاری خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ واہ 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 واہ۔ میں ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا، پانی لکھ۔ واہ ناظرین عمران صاحب کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس کے لیے جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر
باوجود اس کے کہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ فائدہ قرآن کریم کی مثال مشک کی ہے اور حافظ کا سینہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو، اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکو ترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو تو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو اچھی اور مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبو کچھ نہیں اور مزہ کڑوا۔ فائدہ اندرائن خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوشبو خوبصورت اور ذائقہ میں بہت تلخ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کا حال بیان فرمایا کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کسی قسم کی خرید غافل کرتی ہے نہ کسی قسم کی فروخت۔ وہ لوگ ایسے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل پلٹ جائیں گے اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ فائدہ ان گھروں سے مراد مساجد ہیں، اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے، شور نہ مچایا جائے، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائے، بدبودار چیز کھا کر نہ جایا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام دیندار اور درہم مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہٰذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے اس میراث میں سے بھرپور حصہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں یعنی نیک عمل اور عالم اور طالب علم کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور طریقے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں۔ فائدہ مراد یہ ہے کہ علماء کے نہ ہونے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔